حضرت معاذ رضی اللہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول گزرے، ان کا انتقال ہو گیا۔ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میں سے کون سے ایسے صحابی کا انتقال ہو گیا ہے جس کے انتقال کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کیا کہا اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر، اے جبرائیل آپ کے جو صحابہ ہیں، آپ کے صحابہ کی جو جماعت ہے، ان صحابہ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے انتقال کی وجہ سے اللہ کا جو خوبصورت عرش ہے وہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، اللہ کا عرش خوشی سے ہل رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہے، چونکہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم کہ کس صحابی رسول کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل وہ کون ہے جس کے انتقال پر اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے؟ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے نبی آپ ہی کے صحابہ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل میرا سعد کچھ دنوں سے بیمار تھا۔ اے جبرائیل میرا سعد، یعنی حضرات صحابہ کرام کی جماعت کے متعلق اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا جو سعد ہے کچھ دنوں سے بیمار تھا، چلو جا کر دیکھتا ہوں کہیں حضرت سعد بن معاذ کا انتقال تو نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر جاتے ہیں اور سعد بن معاذ کے گھر پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سعد بن معاذ کا تو انتقال ہو گیا۔ سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہو کر دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا کمرہ خالی پڑا ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے ہی اس کمرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو ہٹاتے ہوئے جاتے ہیں۔ جس طرح مجھے یہاں سے وہاں پر جانا ہے، یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے جیسے ہٹا کر جانا پڑتا ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سارا کا سارا کمرہ خالی پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہونے کے بعد، اس حجرے میں داخل ہونے کے بعد، اس بیڈ روم میں داخل ہونے کے بعد، اس روم میں داخل ہونے کے بعد ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ ایسے ہٹاتے ہوئے لوگوں کو جیسے ہٹایا جا رہا ہے، ایسے ہٹاتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ کے قریب جاتے ہیں۔ حضرات علماء نے یہاں پر نقطے کی بات یہ لکھی ہے، حضرات صحابہ کرام کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرات صحابہ پوچھتے ہیں پریشان ہو کر، اللہ کے نبی کمرہ تو خالی تھا، آپ یوں ہٹاتے ہوئے لوگوں کو چیرتے ہوئے آپ حضرت سعد بن معاذ کے پاس گئے، کوئی آدمی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرات صحابہ سے، میرے صحابہ تم کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی جو چیز مجھے نظر آ رہی تھی۔ سعد بن معاذ کا جو انتقال ہو گیا تھا، میں لوگوں کو جو ہٹاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا سعد بن معاذ کے پاس جانے کے لیے، وہاں پر لوگ موجود نہیں تھے، بلکہ سعد بن معاذ کے انتقال کے وقت جو روم میں میں داخل ہوا تھا، اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے فرشتے اتر کر سعد بن معاذ کے جنازے کے سامنے بیٹھے ہوئے، اس لیے مجھے جانے میں دشواری ہو رہی تھی اور میں آگے بڑھتا گیا۔ وہ جو فرشتے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے، ایک فرشتہ اپنے پر کو ہٹانے کے بعد مجھے تھوڑی سی جگہ دی گئی جہاں پر میں بیٹھ کر حضرت سعد بن معاذ کے چہرے کا دیدار کرنے لگا۔ یہ تھی زندگی بزرگان محترم۔ سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا، گھر کے اندر ابھی جنازے کو نہیں اٹھایا گیا، گھر کے اندر اتنے فرشتے آ گئے اور آسمانوں پر یہ ہلچل چل رہی ہے، آسمانوں پر یہ ندائیں لگائی جا رہی ہے، آج اللہ کا ایک مہمان انتقال ہو گیا، اللہ کا ایک نیک بندہ انتقال ہو گیا، اللہ کا ایک ولی کا انتقال ہو گیا، تہجد گزار کا انتقال ہو گیا، ایک صحابی رسول کا انتقال
انتقال ہو گیا، آسمانوں پر چرچے ہونے لگے، زمینوں پر چرچے ہونے لگے، گلیوں میں بازاروں میں چرچے ہونے لگے، سارے محلوں کے اندر یہ چرچا ہو گیا کہ سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا۔ سارے کے سارے گھر کے اندر فرشتوں کی جماعت آ گئی ہے، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اتنی جماعت فرشتوں کی سعد بن معاذ کے انتقال کے بعد داخل ہو چکی۔ اس کے بعد بزرگان محترم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جب کاندھے پر اٹھایا جاتا ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جسم کے اعتبار سے، قد کے اعتبار سے بڑے اونچے تھے، بڑے لمبے تھے، اور طاقت کے اعتبار سے بہت مضبوط انسان تھے۔ حضرات صحابہ کرام جب سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھا کر چلنے لگے، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ تو بہت طاقتور انسان تھے، بہت بڑے پہلوان جیسے نظر آتے تھے، آج جب ہم ان کا جنازہ کاندھے پر اٹھا کر چل رہے ہیں تو یہ جنازہ بہت زیادہ وزن ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ ہم اٹھا کر آگے بڑھتے ہیں، یہ جنازہ تو بہت ہلکا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ، یہ جنازہ اس لیے تم کو ہلکا نظر آ رہا ہے کہ سعد بن معاذ کے جنازے میں فرشتے کھاندہ دینے کے لیے آئے ہوئے۔ سعد بن معاذ کے جنازے میں جو تم کہہ رہے ہو کہ جنازہ بہت وزن ہونا چاہیے، بہت طاقتور انسان ہے، بہت بڑا پہلوان جیسا یہ آدمی نظر آتا تھا، جب جنازے کو اٹھائے تو بہت وزن ہونا چاہیے، ہلکا نظر آ رہا ہے۔ یہ سعد بن معاذ کے جنازے میں تو فرشتے آ چکے ہیں، ان کے کاندھے پر ان کے جنازے کو فرشتے کاندھا دیے ہوئے، جس کی وجہ سے ان کا جنازہ اٹھانے میں آسانی ہو رہی ہے۔ یہ تھے بزرگان محترم حضرات صحابہ جن کے انتقال پر فرشتوں کی جماعت آ کر ان کے جنازے کو کاندھا دیا کرتی تھی۔ آج ہم لوگوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، معاف کیجئے گا بزرگان محترم، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آج رشتے توڑے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ایک ایک چیز پر آج رشتے ٹوٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، سگا بھائی ہے، بھائی کے جنازے میں کاندھا دینے کے لیے آج سگا بھائی نہیں آ رہا۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، 3-4 بھائی ہے، ایک بھائی جنازے میں شرکت کر لیتا ہے، 2 بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ اس بھائی نے مجھے پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا، اس بھائی نے میرے والد محترم وراثت میں مال و دولت چھوڑ کر گئے ہوئے تھے، سارا مال میرا بڑا بھائی لوٹ لیا، مجھے وراثت میں مال دے کر نہیں گیا، اس لیے میں اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کرنا تو دور کی بات ہے، میں اپنے بھائی کا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں بزرگان محترم، دین کے متعلق جب بھی آپ کو خدمت کا موقع ملے، دل کھول کر آپ آگے بڑھیے، اللہ کی رضامندی کے لیے آگے بڑھیے، اللہ آپ لوگوں کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا، روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ جہاں پر مسجدوں کے لیے کوئی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ چھپا کر مسجد کی ضرورت کو مکمل کیجیے، اللہ آپ کی ضرورتوں کو مکمل کرے گا۔ الغرض یہ عنوان الگ تھا، بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ میں نے بتایا کہ حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہونے لگا تو سارے فرشتوں کی جماعت سعد بن معاذ کے جنازے میں آ کر ان کے جنازے کو کاندھا دینے لگے۔ ہم بھی ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ جب ہمارا انتقال ہونے لگے تو ہمارے جنازے میں بھی فرشتوں کی جماعت آ کر کاندھا دے اور یہ گواہی دے کہ اللہ کا واقعتاً بڑا نیک بندہ تھا جو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایسی زندگی گزار کر جائے کہ کسی کا دل توڑ کر نہ جائے، کسی کے دل کو پریشان کر کے نہ جائے، کسی کو اذیت پہنچا کر نہ جائے، کسی کو دکھ پہنچا کر نہ جائے، کسی کا مال کھا کر نہ جائے، کسی کی پراپرٹی ہڑپ کر کے نہ جائے، کسی کی بینک بیلنس میں جو پیسہ رکھا ہوا تھا چوری سے ہضم کر کے نہ جائے۔ جب دنیا سے جائے تو ہر ایک کا حق ادا کر کے ہم جائے۔ جب اللہ کے دربار میں ہماری روح پہنچے بس اللہ یہ کہے کہ میں تمہارے سے راضی ہو گیا، بس اس عمل کے خاطر اللہ پاک میرے سے راضی ہو جائے۔ ایسے اعمال کر کے اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔
ورنہ کسی کو دکھ دے کر جائیں گے، تکلیف دے کر جائیں گے، لوگ جنازے میں کھاندہ دینے تو دور کی بات ہمارا چہرہ دیکھنے کی بھی نہیں آئے گے۔ اسی لیے بزرگان محترم، یہ 2 صحابہ کے واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی ایسی زندگی گزار کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک ہمارے ٹوٹے اعمال کو قبول فرما کر بس اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو کر جنت الفردوس میں ہم سب کا داخلہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے،